بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو کی جاب کی ٹیسٹ پریپریشن کے حوالے سے تھوڑا سا گائڈ کروں گا، اس کی ٹیسٹ کی پریپریشن کیسے کی جائے۔ انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو کا جو ایف پی ایس سی کا سلیبس ہے اس میں 20% انگلش ہے اور 80% آپ کی جو سبجیکٹ ریلیٹڈ انکم ٹیکس کی جاب ریلیٹڈ سلیبس ہے۔ اب انگلش میں آپ کی ووکیبلری، گرامیٹیکل یوزیجز اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹینس اسٹرکچر، یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ کے جو 80% سلیبس ہے اس میں آپ کو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 amended up to June 2021 and Sale Tax Act 1990 amended up to June 2021. Similarly, Federal Excise Duty amended 2005 amended up to 2021. سو یہ آپ کی جو ہے بیسک لاز ہیں آپ کے 80% سلیبس میں سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فنکشنز آف فیڈرل بورڈ آف ریونیو وہ اس کو کور کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فسکل پالیسی، مانیٹرنگ پالیسی آف پاکستان۔ اب فسکل پالیسی میں آپ کے ریونیو ریسپٹس پاکستان کے کتنے ہیں، اس میں سورس آف ریونیو بھائی ایف بی آر نے کتنے ایف بی آر کی کلیکشن کیا ہے، اس کے علاوہ دوسرے سورس آف ریسپٹس کیا ہیں، ریونیو ریسپٹس کیا ہیں، کیپٹل ریسپٹس کیا ہوتا ہے، ایکسٹرنل ریسورسز کیا ہوتی ہیں، کرنٹ ایکسپینڈیچر کیا ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، ڈیفیسنٹ فائنینسنگ، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، یہ سارے چیزیں آپ کو جو ہے نا پتہ ہونی چاہیے۔ آپ جو آپ کا اکنامک سروے آف پاکستان اینیولی بیسس پہ فائنانس منسٹری ایشو کرتا ہے، وہ آپ پڑھیں اس کو، اور جو بجٹ ہے اس کو آپ سمجھے، بجٹ کا جو کمپوزیشن ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ٹیکس ایڈمنسٹریشن ریفارمز ان پاکستان جو آج کل چل رہی ہیں، جو شروع سے چلتے ہوئے آ رہی ہیں 1947 سے، اب ان کو تھوڑا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اور آج تک جو ریفارمز آئی اس کو آپ دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ بھئی انکم ٹیکس آرڈیننس میں یا سیل ٹیکس 1990 میں اور فیڈرل ایکسائز ٹیکس میں کون کون سی چینجز آئی ہیں اور ایڈمنسٹریٹولی کون سی چینجز آئی ہیں، یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ 2001 سے پہلے کون سا لا تھا وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو جو ہے نا یہ چیزیں کو، یہ ٹاپکس کو کور کر، اس کے علاوہ آپ کو ٹائپس آف ٹیکس ان ان ڈفرنٹ پروویشنل فیڈرل لیول، بھائی پروونس جو ہے وہ کون سے ٹیکسز کلیکٹ کرتا ہے، جن میں سروسز پہ ٹیکس جو ہے وہ پروونس کلیکٹ کرتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو بھی آپ دیکھیں، بھائی فیڈرل لیول پہ کون سے ٹیکسز ہیں، پروویشنل لیول پہ کون سے ٹیکسز ہیں، لوکل لیول پہ کون سے ٹیکسز ہیں، آپ کو یہ چیزیں بھی کور ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ٹیکس کلیکشن ایجنسیز ہیں پاکستان میں، جس میں ایف بی آر ہے اور پروویشنل ٹیکس اتھارٹیز ہیں، اس کی بیسک انٹروڈکشن آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بیسک جو کام ہے وہ کیا ہے، اور وہ کون کون سی ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں، تھوڑا اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اکنامک سروے آف پاکستان میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارا ٹارگٹ، ایف بی آر کا جو ٹارگٹ ہے وہ کتنا ہے، اس نے لاسٹ ایئر کتنا اچیو کیا، کتنے کا شارٹ فال رہا، کون سے ٹیکسز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکسز، ایڈوانس ٹیکسز جو ہے، مطلب آپ کے جو سیل ٹیکس ہوتا ہے اس کی کتنی کنٹریبیوشن ہے آپ کی ٹوٹل ٹیکس کلیکشن میں، انکم ٹیکس کی جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہے آپ کی انکم ٹیکس، اس کی کتنی کنٹریبیوشن ہے، کسٹمز کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اس کے۔ تو آپ کو اس کی کمپوزیشن، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ آپ کے ٹیسٹ میں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بریف اوور ویو ہے سلیبس کا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سلیبس جو ہے اس کے لیے کوئی بک، اگر آپ ہمیشہ میں یہی سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کوئی بک ریکمنڈ کریں اس سلیبس کو کور کرنے کے لیے، کوئی بک
تو آپ کو کوئی اسپیسیفک بک تو میں نہیں ریکمینڈ کر سکتا، کیونکہ یہ سارے چیزیں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی جاتی ہیں، کوئی بک ایکوریٹ نہیں ہوتا، کیونکہ لاز ہمیشہ امینڈ ہوتی ہیں، چیزیں ہمیشہ یہ لاز امینڈ ہوتی ہیں اور چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو امینڈڈ لاز آپ ہمیشہ بیسک پرائمری سورس آپ ایف بی آر کے ویب سائٹ جو ہے وہاں وہ آپ کنسلٹ کریں، ایف بی آر کی ویب سائٹ میں ڈاؤن لوڈ کریں، اور بک جو ہے آپ ایم سی کیوز جو آپ کے اس کے پریکٹس کے لیے آپ جو ہے ان کا علمی پبلیشر کی انکم ٹیکس آرڈیننس 2000 سوری علمی والوں کی جو بک ہے انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو، وہ آپ کنسلٹ کریں۔ اس میں سے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اس میں سے جو اس کے ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کو پریکٹس کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاس پیپرز جو پاس پیپر 2016 کے 2018 میں جو پیپرز ہوئے تو اس کی بھی آپ کو پریکٹس کرنا، اس کو بھی دیکھنا ہے کہ بھئی جو ٹیسٹز ہیں پریویس ٹیسٹز ہیں وہ کیسے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بیسک چیزیں ہیں، اس طریقے سے پریپریشن کریں۔ یہ ایک اسمال پیریڈ ابھی کسی لا، ابھی میرا ایک دوسرا میں آپ کو جو جب آپ تیاری کرو گے آپ کو چیزیں تھوڑا سا مشکل لگیں گی لا کو سمجھنے میں، ٹھیک ہے، لا کو تھوڑا سمجھنے میں مشکل رہیں گی جب آپ تیاری کرنا اسٹارٹ کرو گے۔ اب لا کو ایزیلی کیسے سمجھا جائے، کسی بھی لا کو، انکم ٹیکس آرڈیننس کو اور سیل ٹیکس کو یا ایف ای ڈی کو، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کسی بھی لا کو پڑھنے سے پہلے اس کا جو سیکشن 2 ہوتا ہے وہ ڈیفینیشنز کا ہوتا ہے، تو اس کو آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیں۔ جب آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لو گے اور اس کی ٹرمنالوجی کو سمجھ جاؤ گے تو آپ کو اس لا کو پڑھنے میں، اس کے تیار کرنے میں ایزی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی شارٹ نوٹس بھی بناؤ سیکشن وائز، یہ سیکشن جو ہے اس چیز کے بارے میں ہے، یہ سیشن اس چیز کے بارے میں، اس طریقے سے آپ یہ شارٹ نوٹس بھی بناتے جائیں، اور پہلے آپ اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں، پھر اس میں لاز میں رٹا اتنا نہیں ہوتا، زیادہ کانسیپٹس ہوتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا بہت رٹا ہوتا ہے، تو کانسیپٹ اپنے پہلے کلیئر کرو، پھر آپ اس طریقے سے جو ہے نا آپ آگے تیاری کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہی سیم طریقہ کار آپ کے انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، ایف ای ڈی تینوں کے لیے ہے۔ اور جنرل جی کے میں آپ جو ہے جو ہے اکنامی آف پاکستان، یہی چیزیں آ جاتی ہیں، یہ ایم سی کیوز آتے ہیں۔ باقی آپ کی جو ہے نا ایم سی کیوز انکم ٹیکس سے آتے ہیں، فیڈرل ایکسائز ٹیکس سے، سیل ٹیکس 1990، ان سے آتے ہیں سوالات۔ یہ ایک بریف اوور ویو ہے آپ کے سلیبس کا کہ بھی آپ کا انکم ٹیکس انسپیکٹر انلینڈ ریونیو کا جو ہے سلیبس کیا ہے، اس کو اس کی تیاری کیسے کی جائے، اور جو ہے اس کی تیاری کیسے کی جائے۔ تو یہ سمپل بریف اوور بک یا سورس آف پریپریشن کون سے، ٹیسٹ پریپریشن کون سے ہونی چاہیے، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹیسٹ کا جو مطلب یہ پورے سلیکشن پروسیجر ہے، اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ایف پی ایس سی کا جو سلیکشن پروسیجر ہے اس میں تقریباً آپ کو 1.5 ایئرس لگتے ہیں تقریباً۔ سب سے پہلے آپ کا ٹیسٹ ہوگا، ٹیسٹ کے بعد وہ آپ کی جو ہے آپ کے ڈاکومنٹس منگوائیں گے، جب اگر آپ نے پاس کیا ہوگا ٹیسٹ وہ آپ کو ڈاکومنٹس منگوائیں گے، جب آپ کو ڈاکومنٹس آ جائیں گے تو وہ آپ کو ڈاکومنٹس پلس آپ کے مارکس کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلائیں گے۔ وہ ہمیشہ ان کا انٹرویو کا ریشو ہوتا ہے 1:3 ہوتا ہے، مطلب ایک سیٹ پہ آپ کو وہ 3 بندے بلاتے ہیں۔ تو آپ ایف پی ایس سی کے جو اس کے جنرل ریکوائرمنٹ رولس ہیں وہ آپ تھوڑا پڑھ لیں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ انٹرویو کا جو مارکس ہیں، ٹوٹل مارکس 200 مارکس ہیں، اور پاسنگ مارکس ہیں آپ کے 101، آئی مین 101 جو ہے وہ پاسنگ مارکس ہیں آپ کے۔ انسپیکٹر انلینڈ ریونیو کا جو انٹرویو ہے وہ بیسیکلی 3 پورشن پہ مشتمل ہوتا ہے، 3 پورشنز ہوتے ہیں، اس کا مطلب ایک
سوالات جو آپ کے بارے میں ہوتے ہیں، آپ کے آپ کے بارے میں ہوتے ہیں، اور آپ کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، مطلب آپ کے ڈسٹرکٹ، آپ کے فیملی کے بارے میں ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہوتا ہے، دوسرے سوالات ہوتے ہیں وہ آپ کی ڈگری کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، مطلب جہاں مطلب جس ڈگری میں آپ نے بیچلرز کی ہے یا ماسٹرز کی ہے اس کے ریلیٹڈ سوالات کرتے ہیں۔ تیسرا جو ہے آپ کی جو جاب ریلیٹڈ کوشچنس ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس میں سے انکم ٹیکس کے بارے میں بھی سوالات ہو سکتے ہیں، آپ کے سیل ٹیکس کے بارے میں سوالات ہو سکتے ہیں، آپ کے ایف ڈی کے بارے میں بھی سوالات ہو سکتے ہیں۔ اور چوتھی جو چیز ہے جو کر سکتے ہیں وہ جنرل جی کے کوشچن ہو سکتے ہیں، جس میں پاکستان افیئر، کرنٹ افیئر کے بھی سوال، اس کے اسلامیات کے بھی سوالات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک انٹرویو کی جس میں جو ٹاپکس یا سمجھ لیں جو پورشنس ہیں، جو چیزیں آتی ہیں وہ میں نے آپ کو بریفلی بتا دی ہے۔ تو یہ اوور آل جو ہے پریپریشن، اوور آل ایک بریف اوور ویو ہے انسپیکٹر انلینڈ ریونیو کے ٹیسٹ کی پریپریشن کا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں یا مجھے ان باکس کریں، انشاءاللہ میں آپ کی جتنا آپ کے سوال کی جوابات دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، وش یو بیسٹ آف لک فار یور ٹیسٹ، اینڈ محنت کرو۔ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، کیونکہ ایف بی آر جو ہے، آئی آر ایس جو ہے، ایک پرومسنگ کیریئر ہے۔ اس میں آپ کی ڈیورنگ دا سروس آپ کی ہمیشہ لرننگ ہوتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں تھوڑا سا آپ کو اس کی آئی آر ایس کے انسپیکٹر لینڈ ریونیو کے اسکوپ کے بارے میں بتاؤں، اس کی ورکنگ انوائرمنٹ کے بارے میں بتاؤں، جب آپ انسپیکٹر لینڈ ریونیو بنو گے تو آپ کی مختلف جگہوں پہ، مختلف ڈائریکٹریٹس میں ود ان ایف بی آئی آپ کی پوسٹنگ ہوگی۔ فار ایگزامپل آپ کی فیلڈ فارمیشن میں پوسٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کی بورڈ میں بھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے، ایڈمنسٹریٹو کام میں پوسٹنگ ہو سکتی ہے آپ کی، ہمارے انٹیلیجنس آئی این آئی جو ہماری انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ ہے انلینڈ ریونیو کا، اس میں بھی ایز اے انویسٹیگیشن آفیسر آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے۔ آپ انٹرنل آڈٹ میں بھی ہمارے ایک ڈائریکٹریٹ ہے، وہاں پوسٹنگ ہو سکتا ہے، تو وہاں پر پوسٹنگ ہو سکتا ہے۔ تو یہ مطلب الگ الگ ہمارے ڈائریکٹریٹس ہیں جس میں آپ کو کام کرنے کا موقع ملے گا۔ مطلب آپ لاز کو سیکھو گے، پڑھو گے، ٹھیک ہے، جب فائنل آپ جب ریٹائرڈ ہو گئے اس کے بعد آپ آئی ٹی بھی انکم ٹیکس پریکٹیشنر بھی بن سکتے ہیں۔ مطلب آپ کی جو ہے نا یہ پرومسنگ کیریئر ہے۔ آپ ڈیورنگ دا سروس آپ لرن کرتے ہوں گے، مطلب آپ لرن کر رہے ہیں، آپ نئی چیزیں آپ کو سامنے آتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ورکنگ انوائرمنٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑا میں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر مجھے ان باکس کر دیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، وش یو بیسٹ آف لک فار یور ٹیسٹ۔